اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں علی رضا لال جی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس پہنچے ہیں جس سے مل کر آپ کو بے انتہا خوشی ہوگی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ان کا تعارف آپ کو دیں، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کووڈ کے جو حالات ہیں، ان کی بنائی ہوئی کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کووڈ سے بچ سکتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے فارمولاز ایسے ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے، اور خاص طور پہ پین مینجمنٹ کے حوالے سے۔ جو لوگ خطرناک قسم کی گولیاں کھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے کڈنیز میں پرابلم ہو جاتی ہے، ان کو ان سے مشورہ لینے کی شدید ضرورت ہے۔ میں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں تعارف کرانے جا رہا ہوں ہیمانی ہربلز کے مصطفیٰ ہیمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ مصطفیٰ بھائی، یہ کووڈ دوبارہ سے ایرپٹ ہوا اور اب کی بار ذرا زیادہ لگ رہا ہے۔ ایسی کیا پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے جس کی بڑی ادھم مچی ہوئی ہے، بلکہ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید وہ پروڈکٹ بہت ساری جگہوں پر شارٹ ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ دیکھیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تقریباً جنوری سے ہی اس پہ کام کر رہا تھا جب سے کووڈ اناؤنس ہوا، اور الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا اور بڑی کامیابی دی، اور میں خود بھی کووڈ کا شکار ہوا تھا جیسے آپ کو علم ہے، اور اللہ نے اس میں شفا بھی دی۔ اس کے بعد کئی لوگوں تک ہم نے اس کو پہنچایا، اور اللہ نے جو ہے بڑا کرم کیا اور بڑی شفا دی۔ دیکھیں، ہم اس وقت گزر رہے ہیں چینج آف ویدر سے، ہم آٹم سے ونٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ اردو میں کہیں تو یہ پت جھڑ کا مہینہ ہے۔ یہ پت جھڑ کا مہینہ ہمیشہ الرجی لاتا ہے، زکام، نزلہ، جو عام کامن ہے بالکل۔ میں نے 2 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھیں یہ آئے گا، اور اب آپ اس کو سیکنڈ ویو کا نام دے دیں، آپ اس کو کچھ بھی دے دیں، میرے حساب سے تو سیکنڈ ویو فرینکلی اسپیکنگ یہ نہیں ہے، بیکاز اٹس اے نارمل۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پہلے نہیں تھی، کیونکہ ریسپائریٹری سسٹم کو اٹیک کرتی ہے، ہمارے لنگس کو کرتی ہے، بریدنگ، اسمیلنگ، جو بھی مسائل ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک قسم کی یہ ایک وبا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو میوٹیٹ بھی کیا ہے۔ جب یہ نومبر دسمبر میں چائنا میں تھی، اس کے بعد اٹلی، ایران، اب جو ہے اس نے اپنے آپ کو کافی میوٹیٹ بھی کیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں ہماری باڈی نے اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کیا ہے۔ تو چونکہ یہ پت جھڑ کا مہینہ ہے تو ہمیں اس کی انٹینسٹی تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے۔ میری ریسرچ کے حساب سے جنوری ول بی دا لائٹسٹ۔ یہ نومبر دسمبر آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بیماری میں اگر آپ انیشلی ہی اگر اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہیں، اس کا مینجمنٹ اگر آپ سمجھ جائیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لائف سٹائل کو ہم کیا کریں، آپ ایک ڈیلی روٹین میں جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ سمجھیں کہ آپ پر واجبتاً قربتاً اللہ ہے کہ آپ نے دن میں 1 بار اسٹیم لینی ہے، لازم لینی ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہے وہ یہاں سے اندر جاتا ہے، یہ خود نہیں چلتا، یہ رکتا ہے، پھر ہمارے سیلز کے ساتھ جب ملتا ہے تب یہ چلتا ہے اور پھر نقصان پہنچاتا ہے۔ تو تقریباً 48 گھنٹے یہ یہاں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو یہ اندر جاتا ہے۔ تو اگر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے ڈیلی اسٹیم لینے کو، تو عین ممکن ہے کہ یہیں یہ ختم ہو جائے گا، اندر نہیں جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی یہ سانس کی جو نلی، آپ کے لنگز، اس کو سب کو وہ کلین کرے گا۔ دس از نمبر 1۔ نمبر 2، گرم پانی کا استعمال، چاہے وہ آپ گرم پانی کے اندر لیمن ڈال دیں، چٹکی بھر ٹرمرک ڈال دیں، ہلدی ڈال دیں، یا ہنی ڈال دیں، آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ ہوگی اور آپ کا سسٹم بھی اچھا کام کرے گا۔ اس 2-2.5 مہینے آپ کو ٹھنڈے سے دور رہنا ہے، کولڈ ڈرنک، باہر کے جوسز، آئس کریم وغیرہ، ان سے آپ کو دور رہنا ہے۔ آپ کو جوس ضرور پینا ہے، مگر روم ٹیمپریچر کا، وہ بھی گھر پہ نکلا ہوا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پی رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز فروٹ آپ کا فریج میں ہے، آپ اسے باہر نکالیں، اسے روم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہے، اس کو روم ٹیمپریچر پہ لائیں، پھر آپ اس کا جوس پئیں، فریش فروٹ لیں، سیلڈ لیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے اگر انیشلی مینیج کر لیں گے، اچھی غذا لیں گے، اچھا لائف اسٹائل، پراپر واکنگ ایکسیٹرا، آپ بلیو کریں یہ آپ کو اٹیک نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے کیا، انٹینسٹی اتنی لو ہوگی کہ امیجیٹلی آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، ایک پروڈکٹ آپ نے بنائی جس کا نام ہے امیونٹی،
اور یہ امیونٹی اس وقت مارکیٹ کے اندر بہت سی جگہوں پر شارٹ بھی ہو گیا ہے. کیا یہ امیونٹی آپ کی کووڈ سے بچانے میں مدد کرتی ہے؟ ناظرین آپ کو رہنمائی کے لیے دکھا دوں، یہ ہے امیونٹی، اور یہ کس انداز میں چلتی ہے، کس انداز میں کام کرتی ہے، اور اس میں کیا کیا ہے، کس طریقے سے یہ امیونٹی دیتی ہے، کیونکہ آپ نے نام بھی اس کا امیونٹی رکھا ہے. تو کیا اس کے بارے میں آپ ذرا سا بتائیے کہ ہے کیا ہے، اور لوگوں کیا روز پینا چاہیے، نہیں پینا چاہیے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں اس پہ ایک بہت واسٹ ریسرچ ہوئی ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہم رات کو سوئے اور صبح امیونٹی بن گئی، ایسا نہیں تھا. اس پہ کافی واسٹ ریسرچ ہوئی ہے. جیسے میں نے اکثر ٹی وی انٹرویوز میں کہا ہے کہ میرے ساتھ ہربلسٹ کینیڈا سے بھی تھے، انڈیا سے بھی تھے، پاکستان سے بھی تھے. میں خود دبئی میں رہتا ہوں، سارے اچھے ہربلسٹ تھے، اور ہم نے ہر جو ہے ہربس کو دیکھا تھا، اس کو اچھے سے اسٹڈی کیا تھا. انیشیلی ہم نے ہمارے فارمولیشن کو ریویل نہیں کیا تھا، بٹ میں نے ایک پروگرام ہدایت ٹی وی میں بھی اس کو تھوڑا سا بتایا، اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں مکمل ریویل کرتا ہوں اس کو. اس کا جو بیس ہے وہ آرتیمیسیا ہرب ہے. پچھلے مہینے لاسٹ منتھ آئی تھنک ان سپٹمبر اور اکتوبر جرمنی کی ایک ریسرچ سینٹر نے یہ اعلان کیا کہ جی آرتیمیسیا کے اندر کووڈ سے کا علاج یا کووڈ سے لڑنے کے لیے اچھے خاصے فوائد ہیں. اور انہوں نے یہ سپٹمبر اکتوبر نے کہا، ہم نے اس کو مارچ میں دیکھ لیا تھا. تو ہمارا جو بیس ہے وہ آرتیمیسیا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو اس طریقے سے فارمولیٹ کیا کہ یہ اینٹی وائرل بھی ہو تاکہ آپ کے گلے کو صاف کرے، آپ کے ریسپائریٹری سسٹم کو صاف کرے. تو ایسی جڑی بوٹی بھی ہے جو آپ کی لنگز کو جو ہے افیکٹ نہ کرے، تو وہ بھی ہم نے ڈالا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سا اس وقت ماحول ہے، ڈپریشن ماحول. میں نے چند فیملیز سے میں ملا ہوں، وہ ان کا ڈپریشن کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہ کسی کو آنا پسند کرتے، نہ وہ باہر جانا پسند کرتے ہیں، اور بالکل اپنے آپ کو بالکل حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ایک خود ہی آئسولیٹ کر دیا ہے، اور ایک عجیب ڈپریشن کا ماحول ہے. میں دیکھ بھی رہا ہوں یہاں پہ. تو ہم نے اس کے اندر ایسی جڑی بوٹی بھی ڈالی ہوئی ہے جو اینٹی ڈپریسنٹ ہے. اس طریقے سے اس کو پورا فارمولیٹ کیا ہے. آپ اکثر مجھے لوگوں کا کمنٹس آتے ہیں کہ جی بہت کڑوی ہے. آپ یقین مانیں اس وقت جو آپ پی رہے ہیں یہ تو اس کا لائٹر ورژن ہے. جب انیشیلی میں نے بنایا، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود کووڈ کا شکار ہوا تھا، تو جو پہلا کپ میں نے پیا تھا اس وقت ڈوزیج میرا نہیں بنا تھا، تو دیٹ واز 52%، 52% کنسنٹریشن پہ میں نے لیا تھا. یہ تو بہت لائٹ ہے. تو اچھا میں نے ہی نہیں پیا تھا، بلکہ میرے تمام گھر والوں کو اور اسٹاف کو بھی وہی کڑوی چائے جو ہے ہم نے پلائی تھی. اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص ڈائبیٹک نہیں ہے تو وہ اس میں ہنی ایڈ کر سکتا ہے، لیمن ایڈ کر سکتا ہے، تو تھوڑا سا بیئریبل ہو جائے گا. بٹ آپ یقین مانیں اللہ نے اس کے اندر بہت شفا رکھی ہے. اس کو پینے والے جتنے بھی آپ نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا. میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور اللہ نے ان کو شفا دی. یہ آپ کی امیونٹی کو اتنا بڑھاتا ہے کہ آپ کو یہ میرے خیال سے 4-5 دن میں ہی طاقت دیتا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے اندر سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے، جب ہماری اسمیل اور ٹیسٹ چلا جاتا ہے تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہم کھا نہیں سکتے. میرا خود 3 دن میں 7 کلو وزن کم ہوا تھا جب مجھے کووڈ ہوا تھا. اور کمزوری اور یہ بڑا سخت اٹیک کر دیتا ہے. تو یہ اس کے اندر میں نے اس کے اندر جنجر کا یوز کیا ہے، ادرک کا، جو آپ کو انرجی دیتا ہے. ہر چیز نیچرل، آپ یقین مانیں بیلنسڈ ہے. اس میں کوئی بھی پریزرویٹو تک کا استعمال نہیں ہے. یہ بتائیے کہ دیکھیں نارملی کووڈ جب کسی کو اٹیک کرتا ہے یا اسٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے تو سلائٹلی بخار شروع ہوتا ہے. تو بخار سے بچنے کا کچھ اس میں آپ نے؟ آرتیمیسیا از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار نمونیا. تو وہ بخار کو ہی مارتا ہے سب سے پہلے. تو آرتیمیسیا بخار کو مارتا ہے، پھر اس کے بعد باڈی پین ہے، پھر اس کے بعد آپ کے لنگز ہیں، ریسپائریٹری جو دیگر جڑی بوٹیاں جو میں نے یوز کی وہ اسی طریقے سے 1 by 1 اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا آپ نے جو کہا کہ یہ امیونٹی میں خود پرسنلی استعمال کر رہا ہوں، جیسے کہ بہت سارے ناظرین جانتے ہیں میں ایز اے کائروپریکٹر پریکٹس کرتا ہوں، اور مجھے لوگوں کے بہت قریب آنا پڑتا ہے. تو میرے لیے بڑا رسکی ہوتا تھا لوگوں کے قریب. اور جس وقت یہ کووڈ سٹارٹ ہوا تو فرسٹ 10 days تو میں نے بالکل وہ ختم کر دیا. اور جیسے ہی آپ کی امیونٹی مارکیٹ میں آئی
اور ہم نے اور بہت سارے اداروں نے مل کے اس کے اوپر کام شروع کیا. پہلے آپ لوگوں نے فری میں اس کو لوگوں کو لانچ کیا تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے جی اور باقاعدہ لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں نے جس طریقے سے آپ لوگوں کو دعائیں دی ہیں یہ کمال ہے. الحمدللہ. میں نے اس کو اس کے بعد سے ریگولر شروع کیا اور ریگولر شروع کرنے سے مطلب یہ کہ میں دن میں 1 کپ تو اس کو لیتا رہا. اور وہ دن ہے آج کا دن ہے. مجھے اس سیزن میں جسے کہتے ہیں پتجھڑ کا سیزن میں تو مجھے ویسے بھی الرجی ہو جاتی ہے, کامن مسئلہ ہے. جی جی. لیکن اس بار نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں ریگولر امیون چیز یوز کر رہا ہوں. علی بھائی اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ انیشیلی ہم نے اس کو فری ڈسٹریبیوٹ کیا, اس کے بعد ہم نے کمرشلی اس کو اویلیبل کیا, ہم نے آپ کے ادارے کی بھی خدمات حاصل کی. آج بھی اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی نان افورڈنگ ہے, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم آپ کے یہاں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں, آپ کے یہاں سے بھی, جے ڈی سی سے بھی, زہرا اکیڈمی سے بھی وہ آج بھی فری لے سکتے ہیں. ہمارا مین کنسرن ہے صحت, پیسہ ہمارا مین کنسرن نہیں, ہمارا مین کنسرن صحت ہے. ہمارے لوگ صحت مند ہونے چاہیے, وہ سب سے مین ہمارا ایم ہے. تو آپ سے کانٹیکٹ کریں, ہم سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اف دے آر نان افورڈنگ ہم ان کے گھر فری میں پہنچا کر دیں گے. الحمدللہ. یہ امیونٹی تھی اور جس کے بارے میں اس وقت آپ مارکیٹ کے اندر جائیں تو ہر وقت ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نام ہے, امیونٹی. کیا خالی انہوں نے یہی ایک پروڈکٹ بنائی؟ نہیں, ہم نے ان کی ایک اور پروڈکٹ کے بارے میں آپ سے آج ڈسکس کریں گے اور وہ ہے شفا آئل. جی. میں ایز اے کائروپریکٹر مختلف لوگوں سے میں ڈیل کرتا ہوں, کوئی گھٹنے کے مسئلے میں اور کوئی کمر کے درد کے مسئلے میں, کوئی سروائیکل کے مسئلوں میں ہمارے پاس آتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے ریکمینڈ کرنا شروع کیا شفا آئل اور ہم نے جو ریزلٹس دیکھے ہیں وہ مارولس ہے. شفا آئل کیا ہے بھائی یہ بتائیے, میں تو اس کو کہتا ہوں میریکل ہے. جی علی بھائی, اس سے پہلے کہ ہم شفا آئل پہ جائیں میری ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے کہ اس امیونٹی کے ساتھ ہم نے ایک آئل بھی بنایا, امیونی آئل, جو اسٹیم کا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت اسٹیم لینا آپ نے بہت ضروری ہے. چائے کے پیک کے ساتھ تو اویلیبل ہے, جو چائے نہ لینا چاہتا ہو تو اس کو الگ سے بھی ہم نے اویلیبل کیا. 3 قسم کے ایسنشیل آئل سے مل کر وہ بنا ہے جو آپ کے ناک اور سانس کی نالی کو جو ہے بالکل صاف کر دے گا. اب آپ آ جائیے شفا آئل کی طرف. علی بھائی, جنوری 2019 میں نے اپنی ماں کو کھویا. جب میری ماں کا انتقال ہوا دیٹ ٹائم شی واز 88 ایئرز اولڈ. جب میری ماں کی عمر 80-81 سال تھی, یعنی آج سے کوئی 9-10 سال پہلے, تو وہ ایک بار گر گئی تھی اور انہیں پیلوک کا فریکچر ہو گیا تھا. تو بہت تکلیف میں تھی, 80 سال کی عمر, پیلوک کا فریکچر, آپ سب سمجھ سکتے ہیں. تو اسی اثناء میں نے یہ شفا آئل کو فارمولیٹ کیا تھا. جب فارمولیٹ کر کے میں نے میری ماں کو دیا اور میں نے کہا کہ ماں اس کو استعمال کر. پھر 2 دن بعد جب میں دفتر سے آیا تو میری ماں کرسی پہ نماز پڑھ رہی تھی. تو میں نے میری ماں سے کہا کہ ماں کیسی طبیعت ہے؟ تو مجھے کہتی ہے بیٹا آج میں نے سکون سے نماز پڑھی ہے. الحمدللہ. تو مجھے اسی وقت میرے دماغ میں آیا اور میں نے اس کا نام شفا آئل رکھا, نمبر 1. نمبر 2, میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس کے پرائس اتنے مناسب رکھوں گا کہ یہ ہر گھر میں ہر آدمی اسے ایزیلی افورڈ کرے. یہ 100 ml کی بوٹل ہے اور اس کے اندر کم سے کم کوئی 7 سے 8 قسم کے جڑی بوٹیوں کے تیل ہیں. اس میں کوئی وائٹ آئل کا یا منرل آئل کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. اس کا جو بیس ہے وہ تل کا تیل ہے, سیسم آئل ہے. پھر اس کے اندر میں نے گم کیمنیفورا مکل ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جو ریمیٹزم کا بیسٹ علاج ہے, وہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر بوسویلیا ایکسٹریکٹ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جو ہماری نسیں وغیرہ جو سوج جاتی ہیں اس کا علاج ہے. ٹراؤٹ فش ہمارے یہاں بھی ہے, مگر بلیک سی کی جو ٹرکی اور بلگیریا کی طرف جو لگتا ہے بلیک سی, وہاں کی ٹراؤٹ فش سب سے اچھی ہے. تو میں نے ٹراؤٹ فش آئل میں نے وہاں سے امپورٹ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر لونگ کا تیل, سینمن آئل, اس طرح کے کوئی 7-8 جو ہے وہ تیل ہیں, سارے اوریجنل اجزاء ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ اگر شفا دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ میری ماں کو عطا کرے, کیونکہ میں نے اسی کی نیت سے یہ بنایا تھا. میں نے شفا آئل جس انداز میں آپ نے بنایا ہے, ایسی بہت ساری میں نے آپ کی دیکھی پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں, جیسے پین گو. پین گو کا واقعہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں خود ایک پروگرام میرا تھا اور اس کے لیے میں جب نکل رہا تھا تو میں سلپ ہو کے میں گرا تو میرا ہاتھ پریشر میں آ گیا, اور اس کے پریشر میں آنے کی وجہ سے کیا سویلنگ ہو گئی
اب میرا آپ کو پتہ ہے کہ میں کائروپریکٹر ہوں، تو مجھے کام سارا ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے، تو میں نے یہ سوچ لیا کہ بھائی اب یہ 2-4 دن تو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہاتھ کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہم نے اس کے اوپر پین گو لگایا، اور آپ حیران ہو جائیں گے، یہ شاید ریزلٹس آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد میں اپنے کلینک میں موجود تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پین گو کیا ہے؟ دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ 2 قسم کے آئنٹمنٹس ہوتے ہیں، ایک جس کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے، جیسے ہم وارم بیگ واٹر بیگ اگر لگاتے ہیں، ایک جو کولڈ بیگ کا بھی اکثر استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، جسے کہتے ہیں نا گر گیا تو کہتے ہیں جی آئس لگا دو، برف لگا دو۔ جی 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 جی۔ تو یہ اسی ٹائپ کی جیل بیس ہے، واٹر بیسڈ ہے، جس کی تاثیر تھوڑی سی ٹھنڈی ہے، اور پھر اس کے اندر میں نے ونٹر گرین اور دیگر چیزوں کا استعمال کیا ہے، اور یہ واٹر بیسڈ جیل کے طور پہ ہم اس کو لے کر آئے۔ پاکستان میں واٹر بیسڈ جیل پہ کسی نے کام نہیں کیا ہے۔ جو لوگ امریکہ اور یورپ وغیرہ سے آتے تھے اور مہنگی پتہ نہیں کوئی 2000 اور 3000 روپے کی جو آئنٹمنٹ لاتے تھے، وہ یہی چیز ہے جس کو ہم نے بنایا، اور آئی تھنک ہم بہت ہی مناسب۔ ٹوٹل ہربل ہے یہ بھی؟ ٹوٹل ہربل ہے، ٹوٹل ہربل۔ ناظرین دیکھیں، یہ ہے وہ پروڈکٹ، میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور میں خود اس کو یوز کر چکا ہوں، اور بہت زبردست پروڈکٹ ہے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور ایک پروڈکٹ جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، شفا آئل، وہ یہ پروڈکٹ ہے، اس کو بھی آپ ضرور استعمال کریں۔ جیسے ہیمانی صاحب نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو اس کا ثواب ملے، تو یقیناً کسی ایک پیشنٹ کا پین دور ہونے کے لیے اگر نرس پیناڈول بھی دیتی ہے تو اس کا ثواب 70 رکعت 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے ایک پیناڈول کا۔ بالکل۔ تو یہ تو میرے خیال سے کمال کی چیز ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہیں اس وقت، اور میں یقیناً ایز اے کائروپریکٹر ان سے شیئر بھی کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا۔ اچھا، ایک آپ نے اسپرے نکالا ہے کوئک فٹ، جی کوئک فٹ، جو ہے کیا، یہ ایکچولی کیا کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے یہ نارمل پین کے لیے، جیسے کوئی بھی کمر کا درد یا باڈی پین کسی قسم کا ہوتا ہے، یہ اسی قسم جو دیگر جو اسپرے مارکیٹ میں، مگر مارکیٹ میں جو اسپرے ہے اس کے اندر موسٹلی مینتھول ہوتا ہے۔ اوکے، اس کے اندر صرف مینتھول نہیں ہے، اس کے اندر مینتھول بھی ہے، ونٹر گرین بھی ہے، اس کے علاوہ ایکلپٹس بھی کے علاوہ اس کے اندر بھی کلو آئل وغیرہ جو ہے شامل ہے۔ تو ایسا کر کے ہم نے اس کو اسپرے بیس کے اندر ہم اس کو لے کر آئے۔ اور آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ نیت بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے اس کے اندر، کہ جو ہمارے لوگ مشی کرتے ہیں فرام نجف ٹو کربلا، تو اکثر موقع اکثر موقع میں جو ہے یہ ہم بھجواتے ہیں یہاں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مولا حسین کی برکت ہے کہ اللہ نے اس میں شفا دی، ورنہ مجھ ناچیز کی اس میں کوئی سچ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر۔ الحمدللہ۔ ایک پروڈکٹ آتی ہے آپ کی اینٹی میگ، جی کیا ہے یہ اینٹی میگ؟ یہ پروڈکٹ ہے ناظرین، پہلے میں آپ کو دکھا دوں، اتنا سا اس کے اندر شاید کوئی اسینشل آئل ہے۔ جی اسینشل آئل ہے، یہ مائیگرین کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اس کا جو بیس ہے وہ روز میری آئل، تھائم آئل اینڈ لیونڈر آئل ہے۔ اوکے، روز میری آئل اور تھائم آئل جو ہے وہ مائیگرین کا بہت بہتر علاج ہے۔ آپ کو کرنا یہ کہ 2 ڈراپس لینے ہیں، دونوں آپ کے 4 فنگرز پہ، اور ادھر رکھ کے اس کو اینٹی کلاک وائز گھمانا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا ہلکا سا اس کے ماتھے پہ لگانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا، کیونکہ مائیگرین کا درد کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہی ڈراپس کو اگر گرم پانی میں ڈال کے وہ اسٹیم بھی لے لیں تو کافی فائدہ مند رہے گا۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، ایک بات بتائیے، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم جب اپنی ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے ان کی ہڈیوں میں جان نہیں ہے، جی ہڈیاں بہت ویک ہیں، ایسی کوئی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس کہ جس سے ان کی ہڈیوں میں بہتری آئے؟ جی، اتفاق کی بات ہے کہ میری وائف کو ہڈیوں کا پرابلم تھا، اور وہ دن میں 2 وولٹران کھاتی تھی، اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی تھی۔ تو میں نے ظاہر ہے میرے لیے تو سب ہے، وہ ایک ماں اور بیوی بچے یہی ہوتے ہیں، تو میں نے اس وقت ریسرچ کر کے ایک پاؤڈر میں نے بنایا تھا جو 4 جڑی بوٹیوں سے مل کر ہے، اور تقریباً 1 سال تک تو مطلب میں نے اس کو کمرشلی لانچ نہیں کیا تھا۔ اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کی کئی سالوں کی وولٹران بھی جو ہے وہ رک چکی ہے،
اینڈ شی از پرفیکٹلی آل رائٹ. وہ ہے ہمارا میریکل پاؤڈر. تبھی میں نے اس کا نام میریکل رکھا تھا. جی جی میریکل میں نے اسی لیے رکھا تھا. یہ بنتا کس چیز سے؟ 4 قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں اس کے اندر. سالب مصری ہے, سرنجان شیریں ہے, سنگھاڑا ہے, ایسا کر کے چار ہے. اچھا, بچپن میں ہمیں ہمارے والدین سنگھاڑے کا پاؤڈر اور یہ سب چیزیں دیتے تھے. یہ ساری وہی چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کو جاننا ضروری ہے. پہلے ہمارے جو آبا و اجداد ہوتے تھے وہ یہی جڑی بوٹیوں سے گھر کے نسخے وغیرہ ہوتے تھے. اس کے بعد جتنی بھی یہ ہربل میڈیسن آئی ہے یا ہومیوپیتھی ہے یا ایون ایلوپیتھی کے اندر بھی ہربل کے کافی ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں. تو وہ ایک لائف نے چینج کر کے وہ ایکسٹریکشن پر آ گئی. پہلے وہ خام کے صورت میں را فارم میں ہوتی تھی. تو اس میں بھی میں نے کوئی کسی قسم کا بھی, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پریزرویٹو کا بھی استعمال نہ کروں. ہربس کے اندر ہی کوئی ایسی چیز لے لوں جو میرا پریزرویٹو کا کام کرے. تو یہ میریکل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 1 ٹی اسپون جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح لے لیں اور رات کو وارم ملک کے ساتھ لیں. گرم دودھ میں 1 چمچی ملا کر اور پی لیں. اگر کسی چھوٹے بچے کو دینا ہو تو پھر there is no problem. Yeah, that you can adjust yourself. مگر یہ کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. میں نے خود میرے گھر میں بھی دیکھے ہوں, جیسے آپ نے بتایا. ایون وٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو رہی ہے الحمدللہ. اوکے, ماشاء اللہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اتنی پروڈکٹس موجود ہیں. ہیمانی کے سٹورز میں جائیے اور اپنی ساری مشکلات کا حل یہاں سے لے لیجئے. اس میں ایک پروڈکٹ میرے سامنے آئی ہے, سینڈرین. یہ کیا ہے؟ یہ سائنس کے لیے ہم نے بنایا, کیونکہ سائنس والوں کو اکثر کو کبھی آدھے سر کا درد ہے, کبھی یہ ناک کے بالکل بند ہے. اس کو صرف آپ کو اسٹیم لینا ہے. اچھا, یہ اسٹیم؟ جی اسٹیم ہے, اور ناک پر اس کو لگانا ہے. اس کے ساتھ ہی اچھا اس کا بھی جو بیس ہے وہ ٹی ٹری اور پیپرمنٹ اور اس کے اوپر اسپیئرمنٹ وغیرہ پہ بنا ہوا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ رات سونے کے اسٹیم بھی لے لیں, اور سونے کے ٹائم پہ 1 ڈراپ جو ہے آپ کے پلوز کے تکیے کے دونوں طرف ڈراپ ڈال دیں, تاکہ جب آپ ٹرن بھی ہوں گے تو وہ آپ کو اسمیل جائے گی. ہاں. سیکنڈلی میں یہ بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ روم میں جب جائیں اس سے پہلے جو ڈیفیوزر ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ ڈال دیں تو آپ کا کمرہ اس سے معطر ہوئے گا. ابھی آج آپ نے ڈیفیوزر کی بات کی, اور یہی بات آج ہمارے کچھ فرینڈس کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ڈیفیوزر تو ہے, لوگ ڈیٹول ڈال رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی مت ڈالو, یہ بہت خطرناک ہے. تو آج آپ نے ڈیفیوزر کا علاج بھی دے دیا کہ بھائی جو ہمارے دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیفیوزر میں کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو سائنس کے پرابلمز ہیں, جو سانس کے پرابلمز ہیں, وہ ذرا پراپر رہیں, تو پھر یہ سن ڈرین جو ہے یہ آپ ضرور یوز کریں. ہمانی صاحب, آپ یہ بتائیے, اتنی پروڈکٹ بنائی, اتنی سب چیزیں پہ کام کیا, آپ کو کون سی سب سے زیادہ پروڈکٹ پسند آئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ پروڈکٹ جس کو میں دوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے؟ آپ یقین مانیں, مجھے جو سب سے اچھا, اگر میری جو پسندیدہ پروڈکٹ, مجھے شفا آئل سب سے اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ میری ماں کو میں نے بڑا سکون میں دیکھا تھا اس کے اندر. اور ابھی جو ریسنٹلی میں نے جو چیز بنائی ہے ڈیورنگ کووڈ, تو ہمارا ایک نیا چیز ہے ہنی اسپون. ہنی شہد ہے, وہ اسپون کے اندر ہے, اور اس کے اندر ہم نے ٹرمرک, اس کا نام رکھا ہنی اسپون وتھ ٹرمرک. مگر اس کے اندر صرف ہلدی نہیں ہے, میں نے اس کے اندر کرکمن کو ڈالا ہے. کرکمن کیا ہے؟ ہلدی کا ایکسٹریکٹ ہے. مطلب ہلدی کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں دیٹ از کرکمن. فار ایگزامپل لونگ کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ کیا ہے؟ یوجینول. جیسے آپ وہ ڈینٹل کے پاس جائیں گے, وہ کوئی دیں گے تو وہ یوجینول دیں گے, تو یوجینول لونگ سے ہی ڈرائیو ہوتا ہے, کرکمن ہلدی سے ڈرائیو ہوتا ہے. تو میں نے اور اگر مثال کے طور پہ اگر 100 کلو ہلدی ہے تو 3 کلو کرکمن نکلے گا, یعنی 100 کلو ہلدی کی طاقت 3 کلو کرکمن کے اندر آ گئی ہے. وہ کرکمن میں نے اپنے ہنی اسپون کے اندر ڈالا ہے. تو یہ انتہائی مفید ہے. آپ جانتے ہیں ہلدی از اینٹی بائیوٹک, اینٹی وائرل, کافی سارے اس کے فوائد ہیں. نیم گرم پانی کے اندر اگر یہ 1 چمچ ملا کر اگر آپ پئیں, آپ یقین مانیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. ٹوٹل ہیمانی ہربلز کے کتنے پروڈکٹس ہیں؟ کیونکہ میں تو یہاں پر ایک پورا ایک بازار دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کون سے پروڈکٹ کیا کیا کام کریں گے. تو مجھے ذرا بتائیے پروڈکٹ کتنے ہیں؟ 1200 پلس. 1200 پلس؟ مائی گاڈ. اور وہ سارے یہ اسی طرح سارے ٹوٹل ہربل. ہمارا جو WB کی رینج ہے وہ کاسمیٹک رینج ہے,
دیٹ از آلسو آف کورس ہربل کاسمیٹک, اور وہ بھی تقریباً 800 پلس پروڈکٹ ہے. اور جو صرف ہربل آپ گئے تو 1200 پلس ہمارے پاس ہربل ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میرے پاس یہ 45 قسم کی ہربل ٹی ہے, 45 کائنڈ. میرے پاس 30 سے زیادہ گرین ٹی ہے, میرے پاس 20 سے زیادہ انفیوژن ٹیز ہیں میرے پاس. اچھا, اکثر لوگ ابھی آپ نے جب بات کی تو مجھے ایک اور سوال ذہن میں, اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی سلم ہونا ہے, اور اب دنیا جہاں کی چیزیں ٹرائی کر لی, کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ سلم ہو جائیں؟ جی, ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک سلم ٹی ہے ہماری, پھر اس کے بعد الٹرا سلم ہے, اور اس کے بعد پرفیکٹ ڈائٹ ہے. سلم ٹی آپ روزمرہ استعمال میں اس کو لے سکتے ہیں. ہم لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ہیوی ویٹ ہے یا کوئی پرابلم ہے, وہ سب سے پہلے ہمارے پرفیکٹ ڈائٹ کا کورس کرے. اس 14 days کورس, اور اس میں باقاعدہ پلان ہے کہ بھئی آپ کو 10 بجے کیا کھانا ہے اور 11 بجے کیا کھانا ہے, اور 5 میل ہم سجیسٹ کرتے ہیں دن کے, اور کس طریقے سے کتنا کھانا ہے. 14 دن کا وہ کورس ہے, اینڈ وی گارنٹی کہ اگر آپ نے ہمارے حساب سے اس کو یوز کیا تو 5 کلو آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوگا. اس کے بعد پھر اگر زیادہ ہے تو پھر اسٹیج 2 ہے, اسٹیج 3 ہے. مگر اگر درمیانہ ہے تو آپ نے ایک بار پرفیکٹ ڈی کا کورس کرنے کے بعد پھر آپ ہمارے سلم ٹی پر آ جائیں. 3 دن میں 3 ٹائم پیے, آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا. یہ سلم ٹی میں نے کیسے فارمولیٹ کی, دیکھیں سب سے پہلے جب ہم اوور ویٹ ہوتے ہیں اور یا کھاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اسٹمک کو فلیش کرنا ہوتا ہے. تو اس میں لیگزیٹو ہے, آپ کا اسٹمک کو فلیش ہو جائے گا. اس کے بعد یہ آپ کی ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرے گا, آپ کو بھوک لگنے نہیں دے گا. پھر یہ آپ کے فیٹ کو برن کرے گا. اس میں گوکھرو ہے, گوکھرو فیٹ کو برن کرتا, گوکھرو اور مکو دانہ یہ آپ کے فیٹ کو برن کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سب چیز کرتے کرتے آپ کو کمزوری نہ ہو جائے تو ہم نے اس میں جنسنگ ڈالا ہے جو آپ کو طاقت دے گا. اچھا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سلمنگ جو کرتے ہیں آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جاتے ہیں وغیرہ, یہ ہلکے وغیرہ کوئی نہیں آئیں گے. ایک نارمل آدمی, عام آدمی اگر چاہتا ہے کہ نہیں میرا ویٹ نہ بڑھے تو پھر وہ دن میں 2 بار 3 بار سلمنگ ٹی کو یوز کر سکتا ہے. دس از نمبر 1. تھوڑا سا اوور ویٹ ہے, دین ہی کین یوز الٹرا سلم. الٹرا سلم میں پلس کیا ہے, اس میں گارسینیا کمبوڈیا ہے. ایک گارسینیا کمبوڈیا ایک ہرب ہوتی ہے, اس کا ایکسٹریکٹ ہے, وہ اٹس اے گڈ سلمنگ ایجنٹ. اور پھر کچھ زیادہ اگر ہے تو پھر وہ پرفیکٹ ڈائٹ کا استعمال کرے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اتنی ساری پروڈکٹس ہمانی ہربلز میدان میں لا چکے ہیں, اور نہ صرف کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں بلکہ دبئی میں تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے ایوارڈز جیتے ہیں, سیریز میں ایوارڈز جیتے ہیں. اور میں جس پروڈکٹ کو اٹھاتا ہوں تو برانڈ ایوارڈ اور فلانا ایوارڈ اور فلانا ایوارڈ, تمام پروڈکٹس کے ان کی ایوارڈز مل چکے ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت جو سب سے مشکل حالات جسے ہم کہتے ہیں کووڈ-19, اور اس میں جو سچویشنز ہیں, لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں. اپنی گھبراہٹ سے نکلیں, میدان میں آئیں اور امیونٹی کا استعمال شروع کریں, کیونکہ امیونٹی سے اچھی چیز میں نے خود نہیں دیکھی ہے. کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے نہ صرف لنگز, آپ کا ریسپریٹری سسٹم, آپ کے نزلہ اور زکام اور سائنس کے جو پرابلم ہیں وہ سب سالو ہو جاتے ہیں. اور میں مصطفیٰ بھائی کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کو بہت بہت شکریہ. اور پی سی این کی ٹیم انشاءاللہ اسی طرح سے مختلف پروڈکٹس پہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے, اور آپ کو ان کے فوائد بتاتے رہیں گے.